السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں اس مقصد سے حاضر ہوا ہوں کہ ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو تو بخوبی معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج میں کس مسئلے پر بات کرنے والا ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج میں بات کرنے والا ہوں نماز فجر کے متعلق کہ نماز فجر کے 5 بڑے فائدے کیا ہیں، وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ نماز فجر کے 5 بڑے فائدے کیا ہیں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو ناظرین کرام، گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، تھوڑا بھی اسکریپ نہ کریں۔ تو نماز فجر کے 5 بڑے فائدے کیا کیا ہیں وہ بتانے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو نماز کی عظمت اور نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ تو ناظرین کرام، نماز ایک اعلیٰ عبادت ہے جو کہ امت محمدیہ کے لیے ان کے رب کریم کی طرف سے تحفہ ہے۔ اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ نماز فجر اور عصر دوسرے نمازوں کے مقابلے زیادہ اعظم ہیں۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، 5 نمازوں میں سب سے افضل نماز عصر ہے، پھر نماز فجر، پھر نماز عشاء، پھر نماز مغرب اور پھر نماز ظہر۔ مزید فرماتے ہیں فجر اور عشاء اس لیے فضیلت والی ہیں کہ ان میں مشقت زیادہ ہے۔ نماز فجر کی اہمیت کا اندازہ تابعی بزرگ امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے توریت کے کسی مقام میں پڑھا، اللہ پاک فرماتا ہے فجر کی 2 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا اور وہ میرے ذمے میں ہوگا۔ نماز فجر کی اہمیت اس قول سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ اس شخص کے دن اور رات کے گناہ بخش دیے جائیں گے جو نماز فجر کی 2 رکعتیں پڑھے گا۔ اور احادیث میں بھی فجر کی نماز کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، احادیث میں بھی فجر کی نماز کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، اور صبح اور عصر کی نماز میں ان کا اجتماع ہوتا ہے، پھر یہ ڈیوٹی کے اعتبار سے اوپر چلے جاتے ہیں، پھر ان کا رب ان سے دریافت کرتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے، پھر بھی دریافت کرتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، ہم جب ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک میں صبح کی نماز سے مراد نماز فجر ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں ان دونوں اوقات کے شرف یعنی عظمت و بزرگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے، جبکہ دن کے آخری حصے یعنی عصر کے وقت میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ تو جو شخص ان دونوں وقتوں میں عبادت میں مصروف ہوتا ہے اس کے رزق و عمل میں برکت دی جاتی ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، با جماعت نماز کو تمہاری تنہا کی نماز پر تنہا کی نماز پر 25 درجے فضیلت حاصل ہے۔ اور فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا۔ پہلی آزادی کیا ہے؟ تو پہلی آزادی ہے نار سے، اور دوسری آزادی ہے نفاق سے۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک میں کھلے الفاظ سے
نماز فجر اور عشاء کو باجماعت ادا کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ جہنم اور منافقت سے آزاد کر دیا جائے گا، وہ جہنم اور منافقت سے آزاد کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، پڑھتے رہو نماز کہ جنت میں جاؤ گے، ہوگا وہ تم پر فضل کے دیکھے ہی جاؤ گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بارے میں فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر اس مسجد کی جانب چلا جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، تو ہر قدم کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، جبکہ نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے۔ نیکی کا جو اجر ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے، اور جب وہ نماز ادا کر کے طلوع آفتاب کے وقت واپس لوٹتا ہے تو اس کے جسم پر موجود ہر بال کے عوض، یعنی ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور وہ ایک مبرور حج کا ثواب پا کر لوٹتا ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک کے اس حصہ نماز ادا کر کے طلوع آفتاب کے وقت لوٹنا ہے، یعنی انسان طلوع وقت کے وقت جب لوٹتا ہے، سے معلوم ہوا کہ نماز فجر ادا کرنے والے کے لیے نہ صرف ہر بال کے بدلے نیکیاں ملتی ہے، بلکہ وہ ایک مقبول حج کا ثواب بھی پا لیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ اس سے نماز فجر کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز عشاء جماعت سے پڑھے گویا اس نے آدھی رات قیام کیا۔ اب اس حدیث پاک کے متعلق مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کے جو معنی بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ عشاء کی جماعت کا ثواب آدھی رات کے برابر اور فجر کی جماعت کا ثواب ساری رات عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عشاء کی نسبت فجر کی جماعت نفس پر زیادہ مشکل ہوتی ہے، تو ہر مومن مرد و عورت پر کامیاب زندگی جینے اور آخرت میں کامرانوں بامراد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نمازوں کی اصلاح کی فکر ہر وقت کریں اور اس عبادت کو ایسے ہی ادا کرنے کی کوشش کریں جیسے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا گئے، تاکہ ہر کوئی زندگی کے اکثر اوقات میں ادا کی جانے والی اس عبادت کے ذریعے دنیاوی، دینی، ظاہری اور باطنی فائدے حاصل کر سکے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے ذریعے آخرت میں سرخرو ہو جائیں۔ ناظرین کرام، نماز دلوں کا نور ہے۔ اگر بات کریں نماز فجر کی تو اس کے بے شمار فائدے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ نماز فجر کے 5 بڑے فائدے حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ تو نماز فجر کی اگر بات کریں تو اس کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے صرف 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو نماز فجر کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں 5 بڑے فائدے کی طرف، وہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں سنتے ہیں۔ ناظرین کرام، فائدہ نمبر 1، اللہ پاک کے ذمے، یعنی صبح کی نماز اس رب کریم کے حضور اعتراف، عجز اور اقرار شکر کا وہ مؤدب، مؤخر اور مکتوب ذریعہ ہے جسے ادا کر کے انسان اپنے آپ کو اللہ پاک کی ضمانت میں دے دیتا ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ پاک کی ضمانت میں ہے۔ اے بنی آدم غور کرو، اللہ پاک اپنی ضمانت کے بدلے تجھ سے کوئی چیز طلب نہیں فرماتا۔ فائدہ نمبر 2، شیطان سے دوری۔ ناظرین کرام، نماز فجر کا فائدہ نمبر 2 یہ ہے کہ شیطان سے دوری، یعنی نماز فجر کی ادائیگی انسان کو دن بھر شیطان سے دور رکھتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہیں باندھتا ہے اور ہر گرہ پر یہ دم کرتا ہے کہ بڑی لمبی رات ہے، سویا رہا۔ اب اگر وہ انسان بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ انسان وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ انسان نماز ادا کرتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر صبح کے وقت وہ آدمی خوشباش اور تازہ دم ہو جاتا ہے، ورنہ بد مزاج اور سست رہتا ہے۔ فائدہ نمبر 3، جنت میں داخلہ۔ یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز فجر کی عظمت کیا ہے، نماز فجر کی اہمیت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 4، نماز فجر ہر چیز سے بہتر ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر لوگ جان لیں کہ فجر اور عشاء کی نماز کی کتنی فضیلت ہے تو وہ اس میں ضرور شریک ہوں، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت اور جو کچھ اس دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت اور جو کچھ اس دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ اس سے فجر کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فائدہ نمبر 5، قیامت کے دن نور اور روشنی کا سبب۔ فجر کی نماز قیامت کے دن نور اور روشنی کا سبب ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کی تاریکیوں میں مساجد کی طرف کثرت سے جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دو۔ رات کی تاریکیوں میں مساجد کی طرف کثرت سے جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دو۔ تو ناظرین کرام، نماز فجر قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا یہ نادانی ہے۔ اگر آپ نماز فجر کے لیے بیدار نہیں ہوتے تو اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے اور اس کی اصلاح کیجئے۔ نماز فجر کے لیے اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو بیدار فرماتا ہے، کیونکہ نماز فجر منافقین پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں تمام فرض نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے ذریعے اور آپ کے شیئر کرنے سے کسی انسان کی زندگی بدل جائے، کوئی انسان فجر کی نماز ادا کرنے لگے، سدھر جائے، تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملنے والا ہے، آپ بھی ثواب کے حقدار بن جائیں گے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملنے والا ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور ایسے ہی دینی معلومات اور مسائل معلوم کرنے کے لیے SR ورلڈ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔